मैं बतौर कैथलिक पला बढ़ा। क्या आपको पता है दीवार पर मौजूद तस्वीर का क्या मतलब है? एक यीशु जिसने सलेब उठा रखी थी। जब भी मैंने सवालात पूछे तो मुझे कहा गया कि मैं बहुत शरारती हूँ और मुझे ऐसे सवालात नहीं पूछने चाहिए। मैं नो उम्री में ही चर्च से दूर होता गया और दुनिया घूमने निकल पड़ा और जिंदगी गुजारने लगा एक्शन स्पोर्ट्स। एक दिन मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया। हमें एक एरिया वाकई दिलचस्प लगा जहाँ बहुत सी नेचुरल जंप्स थी जो कि बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में थी और मेरे मन में एकदम समाया कि मैं इसे तेजी से पार करूं। ऐसा ही करते मैं सीधा सर के बल जा गिरा और मैंने कहा ओ नहीं। मैंने रोना शुरू कर दिया और सोचा इस सब का मकसद क्या है, क्या फायदा इस सारी कोशिश का। मैं आखिर इन आजमाइशों से क्यों गुजर रहा हूँ, एक के बाद एक आजमाइश। नहीं जानता तुझे क्या पुकारूं और तुझसे कैसे मांगू, तो बस प्लीज मेरी तू मदद कर। तो मैंने अपने डैड से कहा जो मेरे साथ आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह में किसी और की जबान आ गई हो। तो मैंने उनसे कहा कि शायद मैं किसी मस्जिद चला जाऊं और शायद मैं मुसलमान बन जाऊं। मैंने इससे पहले कभी भी मुसलमान होने का नहीं सोचा था। अस्सलाम वालेकुम भाई यूसुफ, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको साथ देकर खुशी हुई। हम शुरू करते हैं कि यूसुफ कौन है, अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएं। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। तो मेरा ओरिजिन वेल्स से है। मेरा नाम जोसेफ है, लिहाजा यूसुफ इसी नाम का तर्जुमा है। मैं बतौर कैथलिक पला बढ़ा। मैं नो उम्री में ही चर्च से दूर होता चला गया और दुनिया घूमने निकल पड़ा और जिंदगी गुजारने लगा एडवेंचर से भरे एक्शन स्पोर्ट्स की। मैंने इस करियर में कामयाबी हासिल की लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। यही बात मुझे खुदा की तरफ वापस लाई और इसी सफर में इस्लाम से मुठभेड़ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका ईमान क्या था? जैसा कि मैं रोमन कैथलिक में पला बढ़ा, पता है उसमें हम खुदा के मौजू पर खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। यू नो मैं चर्च बहुत जाता था। मैं रोमन कैथलिक स्कूल में था। स्कूल के औकात में हमें चर्च ले जाते थे जहाँ पादरी हमसे उन्हीं मखसूस चीजों पे बात करता जिस पे उसे बात करनी होती, सिर्फ मोनोलॉग्स। और जब भी मैंने सवालात पूछे मुझे बताया गया कि मैं शरारती हूँ और ऐसे सवालात नहीं पूछने चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था 10 साल से भी, तो एक दफा उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे पर लहराई और हंस पड़ा और फिर चल दिया। उसका नाम जो था मेरी तरह। मैंने कहा फादर जो, क्या आप जानते हैं दीवार पर इन तस्वीर में क्या हो रहा है? वहाँ यीशु सलेब उठाए हुए थे, यू नो। और मैं बस तफसील जानना चाहता था कि असल कहानी क्या थी। हाँ मतलब ऐसा माहौल नहीं था जहाँ हम मजहब के बारे में खुलकर बात कर सकें। और जब कंफर्मेशन की सेकंड रिचुअल पर बात आई जहाँ आप अपना बपतिस्मा कंफर्म करते हैं, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? मैंने वालिदैन से कहा मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं कंफर्म नहीं करता क्योंकि मुझे मजहब के बारे में अब भी कुछ नहीं मालूम। मैं बरसों से चर्च आ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर मैंने चर्च छोड़ दिया और खुद को एग्नोस्टिक तस्वर किया, जिसे यकीन तो था लेकिन किस पर ये अभी कंफर्म नहीं। इस्लाम से पहले मैं गुमराह था, मुकम्मल तौर पे गुमराह। मुझे नहीं पता था क्यों, बस बदनज़मी थी और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। मतलब मैं सिर्फ दुनियावी हुसूल और मफाद के पीछे भाग रहा था। मैं बस वो काम करता जिस पे सोसाइटी में वाह वाह हो कि जाओ ये हासिल करो वो हासिल करो, यही मैं हूँ, यही कामयाबी है। और इससे मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो गया और तो मैं अल्लाह के फजल से उन सब चीजों से दूर हो गया। ईसाइयत के बारे में आपको क्या समझ नहीं आया? अगर सच कहूँ तो कुछ भी नहीं। मतलब कैसे हो सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हूँ और उन्हें उसका इल्म भी ना हो? यानी उसी दौरान जब वो मसलूब हो रहे थे तो खुदा को भी पुकार रहे थे, तो मतलब वो खुद ही को पुकार रहे थे। इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं। अगर वो खुदा थे तो यकीनन रोमन्स का खात्मा करके अपने रास्ते चल देते। मेरा मतलब एक खुद मुख्तार आदमी या खुदा की तरह जो भी कह लें, बहुत सी चीजों का सेंस नहीं बनता, बल्कि इन सारी बातों का। आपकी दिलचस्पी क्या थी और ख्वाब क्या थे? मेरा ख्वाब उस वक्त उस सोसाइटी को छोड़ना था क्योंकि मैं जानता था कि जिंदगी जीने के और भी ढंग है। जिंदगी का ये मकसद नहीं कि आप फुटबॉल खेलो, शराब पियो, अपने मिजाज के खिलाफ जॉब करो, आहिस्ता आहिस्ता खुद को खत्म कर दो। बस यही बात थी कि जिंदगी इस पर खत्म नहीं है। पता है उस वक्त भी मेरे दिल की यही आवाज थी, मेरे दिमाग में यही सवार था। मैं जानता था कि जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती, तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ा।
تاکہ اس گھٹن سے نکل کر تازہ ہوا میں سانس لوں اور دنیا کا مشاہدہ مختلف انداز میں کروں. تو اس کے لیے آپ نے خطرناک کھیلوں کا انتخاب کیوں کیا؟ اور اب تک کی سب سے رسکی ایکٹیویٹی کون سی تھی؟ میرا مطلب یہ کریئر تو اچھا خاصا رسکی ہے. مطلب اس میں ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جہاں لوگ گھر نہیں پلٹتے اور کسی کھڈے میں جا گرنا جسے ہم ٹری بیل کہتے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا سا درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں، گھنی شاخوں کے نیچے کی جگہ جہاں برف نہیں پہنچ پاتی اور لوگ اس میں سر کے بل گر کر دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں. تو ہر وقت آپ ہوشیار رہتے ہو، جیسے مکمل طور پر متوجہ، یعنی اپنے گروپ کے ہر فرد پر نظر رکھنا، اور آپ کو ہر لمحہ چوکنا رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سپر سیریس چیز ہے. یہاں تک کہ پہاڑ پر چڑھنا سب سے خطرناک حصہ تھا کیونکہ آپ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. اگر کسی ایک کا قدم بھی غلط پڑ گیا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی گرائے گا. کوئی ایک بھی مر سکتا ہے یا پھر دونوں بھی مر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ٹانگ تو ٹوٹ ہی جاتی ہے. آپ کو کس چیز نے اپنے عقائد پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا؟ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ رائڈنگ کے لیے گیا تو مجھے ایک ایریا پسند آیا جہاں بہت سی نیچرل جمپس تھیں، جس کے شیپس بھی بہت مختلف تھے جن سے آپ جمپ کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ طریقوں سے. ہمارا کھیل وہیں آس پاس کافی وقت تک جاری رہا اور میں نے کئی دفعہ ایک ہی جمپ کو عبور کیا. سب بہت اچھا تھا اور پھر میرے دل میں جیسے موج سمائی اور میں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی. میں نے بریک لگائی لیکن میں گھبرا گیا. یہ کیا؟ مجھ سے پہلے ہی وہاں کوئی موجود تھا اور میرا دماغ ایک دم سن ہو گیا. میں اس وقت بالکل گھبرا گیا تھا. میں نے خود سے سنو موبائل دور پھینکنے کی کوشش کی. مجھے لگا کہ میں اس کو دور پھینک دوں گا اور بس میں برف میں جا گروں گا، پھر لمبی سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوں گا. لیکن میرے پاس وقت ہی اتنا کم تھا کہ میں اپنی گاڑی سے اتر ہی نہیں سکا. سنو موبائل اتنے خطرناک طریقے سے گری کہ زمین بھی چٹک گئی کیونکہ یہ ایک کافی فلیٹ لینڈنگ تھی اور میرے جسم کا دایاں حصہ، خاص طور پر میری رائٹ ٹانگ، مشین کے اوپری حصے کے نیچے آ گئی اور میری ٹانگ تو جیسے کچومر بن گیا اس کا اور جسم برف میں لپٹ گیا اور مزہ نہیں آیا. اس میں واقعی مزہ نہیں آنا تھا. اور اس دن پہلی بار میں نے کسی بڑے آدمی سے گلے لگنے کی خواہش کی. 2000 میٹر کی بلند پہاڑ کی ایک چوٹی پر میں وہاں سے خود سوار ہو کر نکلنے کے قابل نہیں تھا. جیسے میں اس مقام پر بیکار ہو گیا تھا. مجھے شوق لگا. میں جیسے صدمے میں چلا گیا تھا. میں کانپنے لگا بہت بری طرح سے اور اندر سے بے چین ہو گیا. میں نے وہاں اپنے ساتھی سے کہا کہ بازو مجھ پر رکھو اور مجھے تھام لو بس. اور میں نے اس کا بازو ایسے پکڑ رکھا تھا. میں شدید تکلیف میں تھا اور میں کچھ شور بھی مچا رہا تھا جسے چیخ رہا تھا، کرا رہا تھا. اور اس دوران ہیلی کاپٹر کو آنے میں کل 45 منٹ لگے. انہوں نے مجھے لافنگ گیس دی تاکہ درد دور ہو. پھر میں نے کچھ فضول سے لطیفے سنانا شروع کر دیا کیونکہ یہ واقعی آپ کو ایک ایلوژن میں ڈال کر سب بھلا دیتا ہے. میں درد کو نہیں بھولا کیونکہ وہ اب مجھے ایک اسٹریچر پر لے گئے. 8 آدمیوں کی ضرورت پڑی کیونکہ برف بہت گہری تھی اور انہیں مجھے واپس ہیلی کاپٹر تک چلا کر لے جانا پڑا. اور میرا پاؤں اسٹریچر سے اس طرح لٹک رہا تھا. میں تو اسٹریچر پر تھا، میرا جسم ٹھیک تھا، لیکن میرا پاؤں اس طرح لٹک رہا تھا جیسے کسی اور کا ہو. شدید درد میں تھا، اتنا بے بس تھا جیسے پولیس کوئی آ کر میری ٹانگ ہی پکڑ کر اسٹریچر پر ڈال دے. واقعی برا تھا. میں تو جیسے ٹوٹ گیا تھا اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ آخر اس سب کا مقصد کیا ہے، اس ساری جدوجہد سے کیا حاصل ہوا، میں ان آزمائشوں سے کیوں گزر رہا ہوں، ایک کے بعد ایک آزمائش. اور پھر ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے اپنی ٹانگ پر ایک اور سرجری کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا کہ بلغیریا میں تو یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے ہر کوئی استنبول جاتا ہے. اور میں اسی وجہ سے استنبول آیا تھا. آپ نے پہلی بار اسلام کے بارے میں کب سنا اور آپ کا سفر اسلام کی طرف کیسے شروع ہوا؟ ہاں، تو جب میں استنبول آیا سرجری کے لیے جو کامیاب رہی الحمدللہ، میرے دل میں ایک احساس تھا کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے. پتہ نہیں تھا کیوں. میں نے اپنے والد سے کہا جو میرے ساتھ آئے تھے، مطلب آپ بلغیریا واپس جائیں اور بس مجھے یہاں چھوڑ دیں، میں ٹھیک ہوں. انہوں نے کہا تمہیں یقین ہے جو تم کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے میں ٹھیک رہوں گا. جب میرے والد جانے لگے اور تب میں نے یہ کہا ایسے جیسے میرے منہ میں کسی اور کی زبان آ گئی ہو. آپ میرا مطلب سمجھ گئے؟ جی. میرے منہ سے وہ الفاظ نکلے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سوچے. اچھا. میں نے ان سے کہا کہ شاید میں مسجد چلا جاؤں اور شاید میں مسلمان ہو جاؤں، جبکہ میں نے اس بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں. میں نے اسلام کے بارے میں سن رکھا تھا لیکن
مجھے اسٹیریوٹائپ پہ یقین نہیں تھا. میں نے کبھی مذہب کے بارے میں غور نہیں کیا تھا, نہ ہی اس بارے میں کچھ جانتا تھا. مجھے نہ مکہ کے بارے میں معلوم تھا نہ کچھ اور شاید یہ کہتے ہوئے میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی. مطلب ایک طنزیہ سا انداز تھا, جیسے کوئی مذاق ہو, کچھ ایسا جو ہونا ناممکن ہو. یہ بہت عجیب تھا, یہ بہت ہی عجیب تھا. تو وہ چلے گئے اور کچھ دنوں کے لیے ان کے آخر کے دن میں تھوڑا فکر مند رہا, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری صورتحال اچھی نہیں ہے. میرے پاس پیسے کم تھے اور مجھے نئی سرجری کے بعد فزیو بھی کروانا تھا, اور اس شہر میں میرا کوئی دوست نہیں تھا, اور میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں رہوں گا. لیکن مجھے احساس تھا, تو میں اپنے ہوٹل میں رات کے وقت اپنے بستر پر دوبارہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. اے خدا پلیز مجھے بتا دے کہ میں یہاں کیوں رکنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں مجھے یہاں رہنا ہے, مجھے دکھائے کیوں. کچھ دن بعد میں فزیو سے بالکل بیزار ہو گیا تھا. یہ بس مجھے نچوڑ رہی تھی, ذہنی, جسمانی, روحانی طور پر. مجھے بریک کی ضرورت تھی. اوکے تو کیا کریں. میں تیر اندازی کا بھی شوقین تھا. تیر اندازی خون میں شامل ہے ویلز کے, اور چاہتا تھا کہ جا کر کوئی عثمانی کمان دیکھوں. میں پہلی بار میٹرو بس میں سوار ہوا. مجھ سے میرا اسٹاپ مس ہو گیا, بالکل بھول گیا, اور مجھے وقت کا احساس بھی تھا. تو میں اندازے سے ایک طرف تیزی سے چلنے لگا. میں بالکل اندازے سے چل رہا تھا, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. کسی چیز نے مجھے چونکا دیا, جیسے میں کافی دور چلتا گیا اور اس نے مجھے باہر نکالا. اور میں نے سوچا ٹھیک ہے, میں تھک گیا ہوں یار, مجھے ایک بریک چاہیے. مجھے بخار محسوس ہوا اور پاؤں میں بھی تکلیف تھی. میں پیاسا بھی ہوں, لیکن میں ہوں کہاں. مطلب میں بریک لوں بھی تو کہاں, رائٹ. میں نے ارد گرد دیکھا تو میں ایک مسجد کے گارڈن میں کھڑا تھا, اور میں نے وہاں ایک بڑا سا داخلی دروازہ دیکھا. میں نے ایک طرح سے اس کی طرف دیکھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اور میں اسی لیے ہی گیا تھا. میں اپنی جگہ جم کر رہ گیا. میں زندگی کے اپنے ذاتی اصول سارے بھول گیا. میں مسجد میں کھینچے چلا گیا, اور میں وہاں پہنچا, اور اچھا اب کیا. ایک لمحے تو میں مسجد کے اندر کی خوبصورتی میں کھو گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں اکثر سیاح سیر کے لیے آتے ہیں, رائٹ. اور میرا مقصد یہ نہیں تھا, نہ میں جانتا تھا کہ مسجد بھی موجود ہے. اور کچھ دیر فن تعمیر دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ میں ایک مسجد میں ہوں, ایک عبادت گاہ میں. میں عبادت بھی کر سکتا ہوں, لیکن مجھے تو صرف عیسائیوں والا طریقہ آتا تھا. تو میں جیسے عبادت کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا, رائٹ. یہ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی. یہ ایک فنی ایکسپیرینس تھا, اور لوگ بس اس طرح الگ ہوئے, اور میں ان میں سے ہوتا ہوا آگے بیریئر تک چلا گیا. میں نے دیکھا کوئی رکاوٹ نہ تھی, میرے زیادہ قریب کوئی نہ تھا. مطلب میں اچھے سے عبادت کر سکتا تھا. میں نے اپنے ہاتھ اس طرح کراس کیے, میں نے اپنا چہرہ مسجد کے گنبد کی طرف اٹھایا, اور جنت کا تصور کیا. خدا سے باتوں کا تصور کیا. اور میں جیسے, او خدا, میں آپ کو خدا نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں او میرے خدا. میرا مطلب میں پریشان ہوں, لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک توہین آمیز اصطلاح کی طرح لگتا ہے. میں آپ کو لارڈ نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ یہ ایک امیر زادے کی طرح لگتا ہے, اور میں والش ہوں. میں نہیں جانتا کیا پکاروں اور آپ سے کیسے دعا کرنی ہے. میں نہیں جانتا کہ میں استنبول کی ایک مسجد میں کیا کر رہا ہوں. تو پلیز بس میری مدد کریں. 10 سے 15 منٹ بعد مجھے ساتھ کھڑی ایک لڑکی نے روکا. اس نے کہا ایکسکیوز می, اور میں نے دعا چھوڑ کر اسے دیکھا اور کہا یس. اس نے کہا تم انگریزی بولتے ہو؟ میں نے کہا. اس نے کہا کہ کیا آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ میری دعا کا جواب ہو, تو میں نے کہا جی ہاں ضرور. پھر مسجد میں ہمیں ایک اچھی جگہ بیٹھنے کو مل گئی. ہم 1-2 گھنٹے بیٹھے, اور گفتگو کے دوران میرے پاؤں میں بہت تکلیف تھی, کیونکہ میں فرش پر ٹھیک سے نہیں بیٹھ سکتا تھا. لہٰذا میں اسے سننے کے ساتھ اپنے دل میں طاقت برقرار رکھنے کی دعا مانگ رہا تھا. اور میں دعا گو تھا کہ اس کے ذریعے مجھے وہ مل جائے جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے. اس کھوج میں میری مدد کر, میرا درد دور کر دے, تاکہ میں اچھی طرح فوکس کر سکوں, کیونکہ درد کی شدت سے میری توجہ ہٹ رہی تھی. میں ہر قسم کے سوال پوچھتا تھا اور وہ جواب دیتی تھی. اس نے میرے کسی سوال پہ مجھے نہیں ٹوکا کہ یہ نہیں پوچھنا چاہیے. ایک مختلف ویلکم جو کبھی چرچ میں نہیں ہوا. ٹھیک, میرے کیتھولک ہوتے ہوئے بھی مجھے منہ نہ لگایا, اور یہاں میں مسلمان نہیں تھا, لیکن میرے سوالوں کے جواب مل رہے تھے. اب سب کچھ لاجک سمجھ آ رہا تھا, اور ساتھ ہی سب کچھ صحیح محسوس ہو رہا تھا. سب کچھ درست محسوس ہوا.
तो उसने मुझे इस्लाम के बुनियादी उसूल समझाए, ठीक है। बतौर मुस्लिम जिन चीजों पर आपको यकीन होना चाहिए वो ये थी कि अल्लाह एक है, उसी ने फरिश्तों को पैदा किया, उसने नबी पैदा किए, उन्हें किताबें दी, वही भेजी कि सब कुछ मकतूब है, तकदीर में मौजूद है, और आखिरत की जिंदगी जन्नत या जहन्नम। तो मैंने उन सब चीजों से इत्तेफाक किया। मैंने कभी यसु या मरियम से दुआ नहीं मांगी, उसकी तुक नहीं बनती थी, वो भी लोग हैं। उसने कहा अगर आप इन चीजों से मुत्तफिक हैं, फिर बुनियादी तौर पर आप पहले ही मुसलमान हैं, आपको सिर्फ एक या दो लाइनें कहने की जरूरत है और आप मुसलमान बन जाएंगे। तो क्या आप ये करना चाहेंगे? और मैं जैसे हाँ, क्यों नहीं, सुभान अल्लाह। हाँ। तो मैंने कर लिया और मैंने उसी वक्त शहादत पढ़ ली। मैंने अपनी शहादत पढ़ी, जो कि एक आसाब कशीदा तजुर्बा था, क्योंकि फिर उसने कुछ लोगों को हाथ हिलाकर बुलाया, जिनमें एक बड़ा सा शख्स किसी चेचन जंगजू की तरह था। मैं ठिठक गया कि ये हो क्या रहा है, यू नो। तो वो मुझे मस्जिद के सामने ले गए, मेरे साथ बैठ गए और मुझे सिखाया कि इसे सही तरह कैसे कहना है, और वो मेरे साथ चले। फिर वो मेरा यूसुफ नाम भी दरअसल उसी खातून ने रखा। उसने कहा मुबारक हो यूसुफ, अब आप एक मुसलमान हैं। और फिर वो मुझे मरकज में वापस ले गए और मुझे मजीद मालूमात दी, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। जहाँ एक और भाई ने मुझे इससे बचाया। उसने कहा भाइयों भाइयों रुको, इसकी हालत तो देखो, ये इसका पहला दिन है, इसने अभी मजहब के बारे में सीखा है। आराम से, हमारे पास वक्त है, हम मजीद किसी और वक्त भी बात कर सकते हैं। तो वाकई उसने मुझे बचाया। कई लोग जो इस्लाम पर गौर करते हैं उनमें माजी की बुरी आदतें होती हैं। क्या ऐसे शख्स को मुसलमान होना चाहिए जब तक वो इन सब को तर्क करने में कामयाब ना हो जाए? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मुसलमान बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब वो पा लेते हैं तब वो खुद को एक कामिल शख्स में ढालते हैं, क्योंकि कामिल तो कोई भी नहीं होता, राइट। फरिश्तों को कामिल मखलूक के तौर पर तख्लीक किया गया, लेकिन इंसानों को लोगों के तौर पर तख्लीक किया गया कि हम गुनाह करते हैं, हर इंसान गुनाह करता है, यू नो। यहाँ तक के वो शख्स भी जो ऐसा लगता है कि बेहतरीन मुसलमान होगा, गुनाह उससे भी होते हैं, गारंटी है। और उन्हें भी पता है, ये हमारी नेचर में है। पहले मुसलमान बने और खुद को मुश्किल में ना डालें, अपने आप को याद दिलाएं कि लोग गुनाह करते हैं। अगर ऐसे लोग होते जो गुनाह ना करते, अगर ऐसे लोगों की सोसाइटी होती जो गुनाह ना करती, मैं उनको तबाह कर देता और उनकी जगह गुनाह करने वाले लोग लाता, ताकि वो मेरे पास वापस आकर मुझसे मगफिरत मांगते। जैसा कि आपने पहले बयान किया है, एक तस्वुर है कि जब कोई मुसलमान बन जाता है उसे अपनी पूरी सकाफत तर्क करनी है और अपनी शनाख्त तब्दील करनी है। अपना नाम लिबास अरबों की तरह बनना होगा। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ लोग हैं जो, मुझे एक ऐसा मुसलमान भी मिला जो बज़ाहिर मुस्लिम नहीं लगता था, उनका रहन सहन पूरा मगरिबी था, बिल्कुल एक आम शख्स जिसे आप मगरिबी कल्चर में देखते हैं, तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको अचानक आपको एक सुपर मजहबी शख्स की तरह नजर आना होगा सिर्फ इस वजह से कि आप मुस्लिम हैं। नहीं, चोगे पहने हुए, यानी साथ ही हाथ में तस्वीर लेकर घूमना या इस तरह का कुछ, जैसे खुद से बातें करना अपने जहन में नहीं, या कुछ भी। जाती तौर पर मैं ऑफिशियली अपना नाम तब्दील नहीं करूंगा, ये सिर्फ मेरे नाम का तर्जुमा है। तुर्की में वो नहीं कह सकते जो वो यो कहते हैं, लिहाजा मैं सिर्फ आसानी के लिए कहता हूँ मैं यूसुफ हूँ। मिलकर खुशी हुई। यूसुफ जोसेफ एक ही चीज है, मुख्तलिफ जबान में। हाँ, मतलब मुझे लगता है ये खूबसूरत चीज है। मेरे पहले रमजान में मुझे मक्का मदू किया गया और मैंने पूरी दुनिया के तमाम सकाफतों के लोगों को देखा। ये एक खूबसूरत चीज थी, हर कोई मुसलमान था, तो इसका मतलब है कि हम सब जिंदगी के उन बुनियादी उसूलों पर मुत्तफिक हैं। लेकिन हमारे पास अपनी सकाफतें हैं जो हमें मुख्तलिफ बनाती हैं और हमें मुख्तलिफ तरीकों से मरबूत करती हैं। जैसे मैंने लोगों को ऐसे फंटास्टिक ड्रेस में देखा जो पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा आप अपनी सकाफत को बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। मुसलमान बनने के बाद क्या आपने कभी गैर मामूली वाक़ये का तजुर्बा किया है जिससे आपको ये महसूस हुआ हो कि आपका अल्लाह के साथ खास ताल्लुक है? सबसे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे कम थे, लेकिन मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी। अल्लाह फराहम करेगा, मैं अच्छा हूँ, कोई फिक्र नहीं। मेरे पास पैसा कम है इसलिए मुझे मोहतात रहना चाहिए। मेरे पास क्या बचा है, लेकिन कोई हर्ज नहीं, अल्लाह देगा, और फिर मेरी एक तरह से आजमाइश हुई, एक बिल्ली मेरे पास आती है और ये एक माँ है। एक बिल्ली मेरे पास आई, उसके साथ बच्चे थे और वो बहुत भूखी थी। वो जारिहाना अंदाज में मुझ पर म्याऊं कर रही थी, जैसे मुझे फौरन खाना दो, तो मैंने खुद पे गौर किया। मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मुझे खुद के लिए रखना है। मैं उठ खड़ा हुआ, गया और बिल्ली के लिए कुछ खाना खरीदा, बिल्ली को खिलाया
اور یہ ہوتا رہا. یہاں ہر جگہ بلیاں تھی جن کے اس عرصے میں بچے بھی تھے. یہ موسم کی طرح ہے مجھے لگتا ہے. اور میں نے اپنے آپ سے کہا جیسے یہ کرنا صحیح کام ہے, میں بھوکا رہ سکتا ہوں, کوئی حرج نہیں, میں ایک مکمل بالغ آدمی ہوں, مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یو نو میں بڑھ نہیں رہا. اور یہ بلی جیسے یہ بھوک سے مر رہی ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں اور انہیں بڑھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی رقم ان بلیوں کے کھانے کے لیے رکھ دی. رائٹ. تب میرا ایک دوست مجھے بعد میں ایک طرف لے گیا اور کہا بھائی میں آپ سے صرف ایک اپڈیٹ چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کام ہو رہا ہے. میں نے کہا میری کوشش ہے کہ میں ایسٹ جا کر اپنی اسٹڈیز کروں, اسلام کا گہرا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بنیادی عقائد بہتر طریقے سے سمجھ سکوں. لیکن ابھی میں کیا کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں توجہ مرکوز کر رہا ہوں, میں کچھ چیزیں بیچ رہا ہوں, جیسے کچھ پیسے بنانے کے لیے کوئی اچھی بزنس ڈیل کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ویزا فلائٹ کے پیسے کر کے جا سکوں. ایک بار جب میں وہاں پہنچا تو میں جانتا ہوں کہ اللہ مجھے دے دے گا, کوئی حرج نہیں. لیکن ابھی کے لیے میں نے کہا میرا یہ مشن ہے, میں یہی کر رہا ہوں. اس نے کہا تم نے مجھ سے کہ کیوں نہیں پوچھا. میں نے کہا ویل میں نے نہیں پوچھا, پتہ نہیں کیوں, بس نہیں پوچھا. اور اس نے کہا اگر میں کوشش کر کے آپ کو کچھ لوگوں سے لون دلا دوں تو میں نے کہا بھائی میں اسے ضرور قبول کروں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو کب عطا کر پاؤں گا. جیسے مجھے ابھی بھی ٹانگ کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں میں کب کمانا شروع کروں گا. میرا آئیڈیا مطالعہ کرنا ہے, پیسے کمانا نہیں. اس نے کہا میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے بعد میں ملیں گے. ہم نے خدا حافظ کیا. اگلے دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی آپ کے لیے کچھ لوگوں سے پیسے ملے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھا ہوا, پھر بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ اس کی واپسی کی توقع کب کرتے ہیں. اور وہ بولا نہیں یار یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ بطور مسلمان اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ صدقہ دیتا ہے, جیسے اگر آپ غریب نہیں تو آپ کو اپنے مال کا 2.5% دینا ہوگا ہر سال کسی محتاج کو صدقہ. اور اس نے کہا یہ ان کا زکوٰۃ ہے, انہیں ویسے بھی یہ کسی ضرورت مند کو دینا تھا. آپ محتاج ہیں اور آپ خاص اسلامی علم کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ پیسے بغیر کسی شرط کے ہیں اور واپس نہیں کرنے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا. اور اس طرح میں اپنے آپ سے کہتا ہوں شاید یہ اس وجہ سے تھا جو میں نے بلیوں کے ساتھ کیا, مجھے نہیں معلوم, یا شاید اس لیے کہ میں نے خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ میرا بندوبست کرے گا, جیسا کہ وہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں مہیا کروں گا. اور حیرت انگیز ہے. مغرب میں لوگ عام طور پر اسلام کے لیے سرد مہر رہتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور آپ کچھ منٹس میں اپنے غیر مسلم مغربی ممالک کے ساتھیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ ہاں آپ نے جو کہا وہ سچ ہے. ایک سرد مہر ہے یا ریزرو رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, یا مغرب میں اسلام کے خلاف ایک بلاکیج ہے. لوگ عام طور پر اس بارے میں بات کرنے یا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کی ایک بہت بڑی مہم چلائی گئی ہے ایک لمبے عرصے کے لیے. عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا گورنمنٹ کا ایک ٹول ہوتا ہے نیریٹو اور بلیف سسٹم کنٹرول کرنے کے لیے, لوگوں کا نقطہ نظر کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ ایسا ہسٹری میں کئی بار ہوا. عوام کو مشغول رکھنے یا انہیں سچائی سے دور رکھنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر, یا کسی کارروائی کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. لہٰذا اگر ہم سب کو یہ یقین ہو کہ مشرق وسطی کے لوگ یوں کہیں کہ عام طور پر مسلمان ممالک خوبصورت تھے, تو گرم جوش مہربان لوگ جو آپ کا خیر مقدم کرتے تھے ویسے بھی وہ ایسے ہی ہیں, وہ یہی ہیں. لیکن ہر ایک کو یہ معلوم ہوتا اور یقین ہوتا, تب دنیا ان ممالک میں سے کسی ایک کی تباہی دیکھ کر مشتعل ہو جائے گی. رائٹ. لیکن اگر مغرب میں گھر میں موجود ہر شخص یہ مان لے کہ یہ لوگ کسی طرح کم مہذب یا انسان نما جانور ہیں جیسا کہ نتن یابو نے کہا, تو ان کو مارنا اور ان کو تباہ کرنا اب یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب اس کا جواز ہے. اور اس طرح لوگ ان باتوں کو آسانی سے قبول کرتے ہیں. آپ ہر وقت جو میڈیا پر دیکھتے ہیں اس پر یقین نہ کریں. اگر کوئی میڈیا سینسر کیا جا رہا ہے, عام طور پر وہی زیادہ سچا میڈیا ہے. رائٹ. اگر اس کی پروموشن وہاں موجود ہر دوسرے نیوز آؤٹ لیٹ کے ذریعے جاری ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے, وہ کسی خاص وجہ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز پر یقین کریں. تو اپنے لیے چیزوں کو خود دیکھیں. ہم ایک دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے جسے استعمال کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ قرآن پاک میں بتاتا ہے. ہم ایک دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے تاکہ ہم غور کریں, لہٰذا اپنے دماغ کا استعمال کریں. کچھ چیزوں کچھ لوگوں کے بارے میں اپنے عزم پر آئیں, اپنی تحقیق خود کریں. سنی سنائی پر یقین نہ کریں.
आप अपनी तलाश खुद करें, यू नो, और दूसरों जैसा बनने की कोशिश ना करें. भाई यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. आपके पुरखुलूस जवाबात का अल्लाह आपको जजा दे. आमीन.